السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ رمضان کا مہینہ نفس پر قابو رکھنے کا مہینہ ہے اور نفس کی ہر ادا پہ وہ چیک کرنا ہے کہ وہ قابو میں ہے کہ نہیں۔ جو ہر شعبہ ہے، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صائم سے، روزے دار سے جھگڑا کرے یا اسے گالی دے تو وہ اپنے روزے کو اس طرح ثابت کرے کہ اس کا روزہ ہے اور اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہے کہ وہ اس کو اس کی برائی یا اس کی گالی کا بدلہ دینے کی بجائے کہ انا صائم، انی صائم، بھائی صاحب میں تیری طرح نہیں کر سکتا یار، میرا روزہ ہے، سوری کوئی اور بندہ دیکھ لو۔ اسی طرح کھانے پینے سے، اسی طرح ازدواجی معاملات سے چیک کیا، یعنی کوئی شعبہ ایسا نہ رہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھنا کہ کپڑا صاف ہے یا نہیں، یہ صحیح دھلا یا نہیں دھلا، تو کالر بھی چیک کرتے ہیں، کف بھی چیک کرتے ہیں، بغلوں کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، ہر جگہ کہا یہ اپنا آپ چیک کر لو۔ دنیا میں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں دیکھ لو کہ تم کتنے صاف ہو اور کون سے شعبے میں کمزوری ہے۔ ابھی داغ نہیں اترے، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، یہ بلیچ ہے داغ اتارنے کے لیے شخصیت کے، نفس کے۔ ہم میں سے ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نیک ہیں، اور اس کی تردید کرنے کے لیے خدا نہیں آتا، نہ کوئی فرشتہ بھیجتا کہ وہ آ کے اعلان کرے کہ یار نیک بنتے ہو تم اور تم نیک نہیں ہو۔ یہ نیکی دنیا میں ہی چیک ہو جاتی ہے، اس کا رزلٹ حشر میں پیش کر دیا جائے گا، کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے۔ فیصلے یہیں ہو جائیں گے، قیامت میں فیصلے سنائے جائیں گے، رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ 31 مارچ کو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ فیل پاس بندہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب اپنا پیپر ممتحن کے ہاتھ میں دے کے کمرہ امتحان سے باہر نکلتا ہے، اسی وقت فیل پاس ہو جاتا ہے۔ اناؤنسمنٹ وہاں ہوگا۔ جب آپ بندے کو قبر میں رکھتے ہیں نا تو اس کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ قیامت کے دن وہ پیپر پکڑانا ہے اس کو، وہ مشین سے نکلیں گے، وہ اڑیں گے، اور جس بندے کا کوئی دائیں والا ہے بائیں والا اس کے ہاتھ میں سیدھا چلا جائے گا۔ دو بھائی اقرا کتابک، پڑھ بھائی اپنا رزلٹ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی دیکھ لو تم۔ تو وہ کیا نیکی ہے؟
یعنی ایک تو وہ جو اس آیت میں بتائی گئی ہے، لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے. یعنی خود اللہ یہ کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ بات تو پھر اسی بندے کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو بڑے دھیرج والا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ دھیرج، یہ صبر کا یہ لیول بس بڑے قسمت والے کو ہی نصیب ہوتا ہے. ہر بندے کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرو کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گرمجوش دوست ہے. صبر کا یہ نہیں کہ بھئی برداشت کر لو ان کو، لے کے چلو. نہیں، کوئی برا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو. ادفع باللتی ہی احسن. تم اچھے اس لیے ہو کہ برے کے ساتھ اچھائی کرتے ہو. اچھے کے ساتھ اچھائی چور ڈاکو بھی کرتے ہیں، زانی بدماش بھی کرتے ہیں، جوا کھیلنے والے بھی کرتے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھائی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ برے کے ساتھ اچھائی کرو تو، اور اس کی برائی کو اپنی اچھائی سے ڈھانپ لو. آپ کے گھر میں کوئی چیز بدبو دے رہی، اٹھا کے شاپر میں اسے ڈالتے ہیں اور پھر گرا لگا دیتے ہیں آپ اس کو. تم برائی کو ختم کرنے بھیجے گئے ہو، اس کی برائی کو اپنی اچھائی میں لپیٹ لو، اس کی بدبو معاشرے کو نہ جائے. نہیں کرتے ہم. سنتے ہیں، قرآن پڑھتے، پورا قرآن یہی ہے، پورے قرآن میں یہی ہے. فی الباساء والضراء. تم غصے میں ہو، تم پیار میں ہو، کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے، تم نے اچھا کرنا. اولئک الذین صدقوا. یہ لوگ اگر کہیں کہ وہ نیک ہیں یا اچھے ہیں تو وہ سچے ہیں. یہ بہت مشکل ہے. کسی کے لیے اپنی بات کو اٹریکٹیو بنانا کہ وہ اس کو قبول کر لے. انسان کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں، بال اس کے الجھے ہوئے ہوں، اس کے باوجود وہ بڑی اہم چیز، وہ بہت اہم چیز، اس کی قدر کریں. یعنی وہ اپنی ذات کا خود مالک، نہ مانے تو خدا کی بھی نہ مانے. حالت اس کی یہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک پیسے والے، اچھی گاڑی والے، قیمتی سوٹ والے، قیمتی جوتے والے، قیمتی گھڑی والے کی آپ قدر کریں، اس کو ویلکم کریں، اس سے مسکرا کے ملیں. وہ جو ننگے پاؤں ہیں اس سے بھی ایسے ملیں کہ جیسے وہ ملینئر ہے. پتہ نہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نا کہ ابھی جو بندہ گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیالات. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بڑا ٹور ٹپے والا بندہ ہے، بڑا خان ہے، بڑا چودھری صاحب ہیں. یہ تو اگر یہ دروازہ بجائے تو فوراً دیکھا جائے کون ہے، فوراً کھول دیا جائے. اگر کسی کی گارنٹی دے فوراً قبول کر لی جائے، اور نکاح کا پیغام دے تو قبول کر لیا جائے. حضور خاموش ہو گئے. بعد میں ایک بندہ گزریا کوئی ایم ہی صاحب. حضور نے فرمایا یہ جو گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے تو ایم ہی. دروازہ پہ جائے، بندے دیکھیں کون ہے تو نہ کھولا جائے، کھڑا رہنے دو، اس کو چلا جائے گا. گارنٹی دے تو کوئی قبول نہ کرے. اہمیت ہی کوئی نہیں سوسائٹی میں، سوشل سٹیٹس ہی کوئی نہیں. اور نکاح کا پیغام بھیجے تو رد کر دیا جائے. بھائی صاحب پہلے آئینہ دیکھو. اب اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو پہلا بندہ گزرا تھا نا جس کی تم نے بڑی تعریف کی تھی، ان جیسوں سے یہ دنیا بھر جائے نا پھر بھی اللہ کو یہ والا بندہ زیادہ محبوب ہے جس کو تم کہتے ہو کہ اس کا سٹیٹس کوئی نہیں ہے سوشل، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. اللہ کے پیمانے اور ہیں. تو کسی کی کو آپ ایک بات کہتے ہیں، وہ اس بات کو قبول کر لے.
یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ نبی کے بس میں نہیں۔ سگا تایا ہے، حضور کی پیدائش پہ بڑی خوشی منائی ہے، لونڈی آزاد کی ہے، جس لونڈی نے جا کے خبر دی ہے کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن بات جب آئی تو بات نہیں مانی۔ یعنی یہ حال ہے بندے کا کہ وہ اس کا پاس ورڈ اس کے اپنے پاس، اس کے باپ کے پاس بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں لازم ایمان پہنچا کے ہی رہتے۔ بے بس ہیں، بے بس، کشتی پر سوار نہیں کر سکے۔ اگر شوہر کے ہاتھ میں ہوتا تو حضرت نوح اور حضرت لوط جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو علیہم السلام اپنی بیویوں کو جنت میں لے جاتے۔ نہیں ہے، بیوی اپنا دل کھولے آپ کے لیے، آپ کی بات قبول کر لے، اس کے لیے اپنی ذات کو قابل قبول بنائیں، اپنی ذات کو محبوب بنائیں، اس کا اپنی ذات کو محمود بنائیں، تاکہ وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں، اسے آمادہ کریں اخلاق سے، ڈنڈے سے نہیں۔ ڈنڈے سے دل نہیں کھلتے۔ کہیں نہیں لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام روز پھینٹی لگاتے تھے بیوی کو، ایمان پیش کرتے اور جب وہ انکار کرتی تو صبح دوپہر شام پھینٹی، کہیں نہیں کہ گالیاں دیتے تھے، طلاق تک نہیں دی، مر گئی، غرق ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام طلاق نہیں دی۔ پھینٹی سے بات نہیں جاتی، اندر نفرت پیدا ہوتی۔ تو اپنی ذات کو اس کے لیے محمود بنائیں تو وہ اپنا دل کھول دے گی آپ کی بات ماننے کی۔ آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی بات مانتے ہیں۔ فلاں سے نہیں بولنا، آپ نہیں بولتے، حالانکہ یہ کمانڈ جو ہے غلط ہے، اللہ کی کمانڈ اس کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کسی سے روٹھنا نہیں ہے بھائی، سب کے ساتھ نبھاؤ، تم سب امتحان میں ہو۔ ہماری نیکی ہی تو چیک کرنے کے لیے، دیکھنا ہمیں قبر میں ہمیں کوئی امتحان درپیش نہیں ہے، حشر میں کوئی امتحان درپیش نہیں ہے کہ وہ ہم جھٹ پٹ دیں گے۔ قبر میں ہمیں کورسز کروائے جائیں گے، حشر میں ہم اٹھیں گے اور ایک پیپر دیں گے اور ڈگری نہ سی ڈپلومہ مل جائے گا کہ نیک ہے۔ نہیں، قبر میں دفن ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ نیک ہے یا بد ہے۔ یہ اپنے بندوں کے، اپنے بھائیوں کے کفن پہنانے سے پہلے آپ کو وہ والا کفن پہنا دیا جائے گا کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے کفن دینے سے پہلے اسے جنت کا کفن دے دیا جاتا ہے اگر جنتی ہے، اور جہنم کا کفن دے دیا جاتا ہے اگر جہنمی ہے، تم باہر بے شک اسے۔ تو ہم نے دنیا میں ہی یہ امتحان پاس کرنا، یعنی کہا گیا کہ نیک بنو، تو میری نیکی چیک کرنے کے لیے میرے رشتہ داروں میں کوئی بندہ پیدا کر دیا جائے، اس کو چیک کرتا رہتا نیک بنا کہ نہیں بنا، وہ صبح و شام چیک کرتا ہے ہمیں، اور رزلٹ مرتب ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی کچا ہے۔ یہ اس لیے یہ رشتہ دار، اسی لیے کہا کہ توڑنا نہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنا نہیں، یہ اپنا امتحان ساتھ لے کر چلنا ہے تم نے۔ دوست چھوڑا جا سکتا ہے، رشتہ دار نہیں چھوڑے جا سکتے۔ کہا انہیں لے کر آنا ہے تم نے، چل کے آتے ہیں، اٹھا کے لانے پڑتے ہیں۔ یہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ عرش پر ہوگا، اور یہ عرش کا پایا پکڑے وہاں انتظار کر رہی ہے کہ ہم رشتہ دار لے کے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اور جیسے بچے پیپر دے کے آتے ہیں نا آخری والا، تو آ کے پھر وہ سارا جو بھی ہے وہ پھینکتے ہیں غصے سے کہ جان چھوٹی۔ یہ رشتہ داری والا بیگ وہاں جا کے عرش کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ اللہ یہ پاک، میں بڑا ہی تنگ ہو گیا، اس نے بڑا ہی تنگ کیا ہے، کبھی ادھر لٹک جاتی تھی کبھی ادھر لٹک جاتی تھی، میں بڑا سنبھال کے میں اک گیا میں، لیکن دیکھ میں لے آیا ہوں انہیں۔ یہ ہے امتحان۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ توڑ پیدا کرے،
کوئی 2-4 رشتے رہ جائیں، وہ کہاں ہیں بھائی؟ پوچھا جائے وہ کہاں ہیں، وہ جو تمہیں اتنے رشتے دار دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ باقی کہاں؟ جی میں نے انہیں قطع تعلق کر دیا تھا، کیونکہ اس لیے کہ وہ برے تھے، ان فلاں تھا، ان میں فلاں تھا۔ نیکی اور بدی کے فیصلے تم نے نہیں کرنے، تم نے لے کر آنا تھا۔ میں یہاں فیصلہ کرتا، میں یہاں ان کو پھینکتا جہاں پھینکنا تھا۔ تو نیکی اصل میں یہاں چیک ہو رہی، جنت اور جہنم کے فیصلے یہاں ہو رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے ہم نے جنتی یا جہنمی بننا ہے۔ یہ جنازے نہیں فیصلہ کرتے، جس نے کہا جنازے فیصلہ کریں گے غلط کہتا ہے۔ جنازہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، فیصلہ مرنے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ معلوم یغرغر، جب غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے آخری پیپر ہوتا ہے۔ تو ہم کب نیک بنیں گے؟ کتنے رمضان گزار دیے ہم نے، اب تو قبر سامنے ہے۔ باقی دیکھیں اللہ کے لیے تو ہم سارے نیک ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی ڈنڈا نہیں مارتا، جو پڑھتے ہیں ان کو بھی آ کے پیسے ہاتھ میں نہیں پکڑاتا کہ نماز پڑھی ہے یہ پکڑو اور جاؤ، اس نے چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ چیک نہیں کرتا۔ ہماری نمازیں بھی چیک نہیں کرتا، روزے بھی چیک نہیں کرتا۔ یہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ایک چیز آپ گرم کر رہے ہیں، گرم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ اسے ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں۔ چائے کے کپ کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں کہ وہ گرم ہے یا نہیں ہے، گرم کرنا پڑے گا۔ گرمی نہ محسوس ہو تو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ سو ذرا اوون میں گرم کر کے لے آؤ۔ اگر کسی چیز کی ٹھنڈک چیک کرنی ہے تو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے، کہ یار یہ ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ ہم نیک ہیں یا بد، یہ معاشرہ ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے۔ یہ رشتہ دار اس لیے حاجیوں کی گاڑی میں ہی چیک کرنے والے حاجی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ حاجی ایک دوسرے کا امتحان ہوتے، اور مکہ پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر۔ حج کر کے واپس آتے ہیں، اترتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو، یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ یہ چیک کروانے گئے تھے وہاں، وہ کچھ چیز اٹھائے نا آپ سپر مارکیٹ سے، تو وہاں بار پڑنے والی مشینیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو خطرہ ہو کہ زیادہ قیمت ہے تو جا کے آپ چیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہو اتنے کی، آپ کہتے ہیں رکھ دو اس کو، جیب اجازت نہیں دیتی۔ یہ بندے نہیں ہیں، یہ آپ کا ایمان، آپ کی نیکی چیک کرنے والے وہ بار کوڈ ریڈر ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا تیرا پڑوسی فیصلہ کرے گا کہ تو نیک ہے یا بد ہے۔ پوچھا نا کہ اللہ کے رسول مجھ کیسے پتا چلے کہ میں نیک ہوں کہ نہیں، تسلی ہو جائے کہ چلو جی میں نیک ہوں اور میں ذرا ایزی ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر وہ کہے تو بد ہے تو تو بد ہے، ساری رات کھڑے رہو اللہ کے سامنے، فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ گواہ کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ یار مقدمہ ہو جائے نا تو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت گواہ جو ہے وہ ان کا ٹرن آؤٹ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ آک کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کو گول پتا اس کا گول کر کے تو اس میں وہ تمباکو ڈال کے پینے والا ہے، اس وقت کہتا مارون نہ سگریٹ لے آوج، وہ گواہ۔ گھر دال نصیب نہیں ہوتی، گواہی کے لیے ساتھ لے جاؤ، گاڑی سے بعد میں اترتا کہتا ہے چلو ایسا گواہی دینے تو ذرا اٹھ لیتے، جا کے آرڈر دے چھوڑو، گوشت کھانا ہے اس کو، نخرے اس کو۔ گواہ کے نخرے جج سے زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کو گواہی دلوانی ہے اگر کیس جیتنا ہے تو۔ اور بھائی صاحب وہ پڑوسی آپ کا گواہ ہے، قیامت کے دن اس نے بتانا ہے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، اور اس کی منت ترلا کرو، مسکا لگاؤ اس کو، نیکی کرو اس کے ساتھ، اس کو تیار کرو اس بات پر، اپنا حق بھی چھوڑ دو۔ اگر جھگڑا بنتا ہے، جھگڑا ہو گیا، آپ حق پر ہیں، آپ چھوڑ دیں اس کو اپنا حق۔ حضور نے فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں جنت کی، اگر ایک شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا مٹانے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لے اس چیز سے،
اپنا حق قربان کر دے، اس کی جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یہ ہے حسن سلوک، ان رشتہ داروں سے گواہی دلانی، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کہتے جی وہ میرے ساتھ ایسا، بھائی صاحب وہ برا کریں گے تو آپ کی چیک ہوگا نا کہ آپ کے اندر برائی ہے یا نہیں، یعنی اس نے برا کی، آپ نے بھی چھپائی ہوئی تھی کہیں برائی، بڑے نیک بن کے حاجی بن کے پھر رہے تھے، آپ کے پاس بھی جو چھٹانک تھی آپ مارکیٹ میں لے آئے، اس نے 10 گالیاں دی، چلے آپ نے ایک بھی دی لیکن برائی نکل آئی نا سامنے، آپ کے اندر سے دعا تو نہیں نا دی گالی کھا کے، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، ہے قوم میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تو وہ اسی لیے تو ہے کہ وہ برائی کریں تو آپ بھی اپنی برائی سامنے لے آئیں، آپ کو خود پتہ چل جائے آپ نیک ہیں یا بد ہیں۔ یار جب کرکٹ کا سیزن ہوتا ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہوتا ہے، گلی گلی بچے لے کے بیٹ نکلے ہوئے ہوتے کہ نہیں نکلے، یہی ہوتا ہے، بدی میں بندہ بدی سامنے لے آتا، ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی بدی کو اپنا امتحان سمجھو، بدی مت کرو، ادفع باللتی ہی احسن، یہ نفس کا کنٹرول ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی زندگی گزاری ہے، اور اس کی بنیاد اپنی پہلی 40 سال کی زندگی پہ رکھی، یعنی جتنی معصوم حضور کی نبوت کے 23 سال تھے، نبوت سے پہلے کے 40 سال بھی ویسے ہی معصوم تھے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کو پیش کیا ہے، قبائل کا نام لے لے کر بلایا ہے، قریش کے جتنے قبیلے تھے سب کو بلا لیے، اور ان سے پوچھا ہے کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا۔ 43 ایئرز ہو گئے، 40 سال میں نبوت ملی ہے، 3 سال کے بعد عام دعوت دینے کا حکم ہوا ہے، 3 سال تک خصوصی ملاقاتوں میں آپ پہ اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر، جا محمد جا کے اعلان کر صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھل کے کہا، اب کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے، کوئی صفحہ کو رگڑ کر اب چھوٹا کر دیا گیا ہوا ہے حاجیوں کے سہولت کے لیے، یہ کافی اونچا تھا، کھڑے ہو کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے بلایا اور پوچھا کیسا تم، مجھے کیسا پایا تم، عمر گزاری ہے نا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس دعوی نبوت سے پہلے میں تمہیں عمر گزار چکا، ایک عیب بتا دو۔ حضور کی نبوت کی پہلی کی زندگی کی قسم کھائی ہے اللہ، وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ قسمیں کھا کر کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد تیری کیا بات ہے، تیرے جیسا با اخلاق کوئی نہیں، تم اخلاق کی بلندیوں پر ہو، یہاں تک کہ خدا بول پڑا ہے، محمد نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے حضور کی حجو کہی ہے نا، تو خدا نے اس کی حجو کہہ دی ہے، جواب خدا نے کڑوا دے دیا ہے، محمد نے وہ بھی نہیں دیا، یعنی یہ ہے کہ خدا بول پڑا ہے، محمد پھر بھی نہیں بولے، برائی کا بدلہ برائی نہیں دیا، نہ قول میں نہ فعل میں۔ قبیلے کا سردار آ رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ شخص اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، ام المومنین سے فرمایا کہ جو بندہ آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ جب میں اس کا اکرام کروں گا اپنے اخلاق کے مطابق تو میری بیوی کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے اور کل اس کو سکا نہ کوئی سمجھ لے، اس کی حقیقت بتا جاؤں کہ میرے اخلاق کو نہ دیکھو بلکہ اس کا لیول یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جیسے آپ کا اپنا مقام تھا، اپنی سیرت، اپنا کردار تھا، آپ نے اس کے خوب کھڑے ہوئے اس کا استقبال کیا، حال احوال اچھے طریقے سے پوچھا۔ جب وہ چلا گیا ام المومنین نے پوچھا کہ اللہ کا رسول آپ نے تو بتایا تھا یہ اپنے قبیلے کا بدترین ہے، لیکن آپ نے اس کا اتنا اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس کا کردار بتایا تھا، یہ جو اکرام ہے یہ میرا کردار ہے،
یعنی اتنے برے شخص کے ساتھ بھی اس طرح ملے، اس طرح حال احوال پوچھا، مسکرا کر ملے، کھڑے ہوئے، چہرے پہ وہ لطافت ہے کہ جیسے وہ کوئی قریبی دوست ہے۔ وہ جو اللہ نے کہا ہے نا کأنہ ولی حمیم، تو اس طرح پیش آئے جیسے وہ تیرا گرم جوش دوست ہے۔ یہ کنٹرول بہت مشکل ہے اس کو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ کسی بڑے نصیب والے کو یہ کنٹرول ملتا ہے کہ وہ گالی کے مقابلے میں دعا دے، صبر کر جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن بڑے بڑے لوگ کہتے ہو ایسی بیت کی تیسی روزے کی 11 روزہ باڑ میں، ادھر آؤ، تمہاری ماں کی، تمہاری بہن کی، حج پہ جھگڑا ہوگا تو اتنا حج کو اس نے اتنی بڑی گالی دی، گندی گالی دی، کہا میدان میں میں دیکھتا ہوں تم، یعنی پہلے میں حج کا خیال کر رہا تھا کہ حج پہ آیا ہوں، اب تنگ آ گیا میں، اتنی گندی گالی حج کو دی اس نے، ایسی کی تیسی حج کی ہو۔ اب یہ تھا امتحان، اس کو یہ بتانے وہاں بھیجا گیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بات کو قبول کروانے کے لیے پہلے اپنی ذات کو قبول کروائیں۔ آپ کا سلوک ایسا ہو، شخصیت ایسی ہو، کردار ایسا ہو کہ لوگ آپ کو قبول کرتے ہوں، آپ کی بات کو بھی قبول کر لیں۔ موسٹلی ہم کسی کو تنگ کر کے رکھیں، باپ کی بجلی بند کی ہوئی ہے، پیچھے سے بریکر آف کیا ہوا کہ ابے نے اس مہینے کا بل نہیں دیا، ابا جی سے بل لیتے تھے۔ اپنی مسجد کے امیر تھے، چلے بھی کافی سارے لگائے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پہ آنے سے پہلے باپ کو کہہ کے آئے ہیں کہ بل دو گے تو بریکر آن کروں گا لیٹر۔ کیسی نیکی، کیسی تبلیغ ہے، یہ خدا کے ساتھ دھوکے، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ وما یخدعون الا انفسهم، خدا کو نہیں، یہ خدا فریبی نہیں، خود فریبی ہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو نیک اب دائیں بائیں دیکھیں ہمارے سلوک کیا ہے، محلے میں کیا ہے، کسی کی تکلیف میں ہم اس کے کام آتے ہیں، کسی کی بھوک ہمیں ستاتی ہے، کسی کی بھوک، اپنی بھوک تو سب کو ستاتی ہے نا۔ کوئی محلے میں بھوکا ہو اور آپ کروٹیں پلٹ لے ہو، دینے کو کچھ نہیں، لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی اس کے درد سے، یہ آپ کے نیک ہونے کی نشانی ہے، یہ گواہی ہے کہ آپ نے درد محسوس کی۔ حضور نے فرمایا لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ پڑوسی بھوکا ہے تو تیرے پاس دینے کو اگر کچھ نہیں ہے تو پھر تجھے نیند نہیں آنی چاہیے، تیرا ایمان تجھے، تیرا ضمیر تجھے سونے نہ دے۔ کچھ پڑوسی کے لیے لے لو۔ حضور امہات المومنین سے کہا کرتے تھے کہ 1-2 رکابی پانی زیادہ کر دیا کرو، پڑوسنوں کو دے دیا کرو۔ آپ اسپیشل بھجوایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جو سہیلیاں تھیں، آپ ان کے یہاں سالن بھجوایا کرتے تھے۔ کوئی فروٹ لائیں، کوئی اور چیز لائیں، تھوڑی سی لیں، کلوؤں کے حساب سے نہ لائیں، 1-2 چیزیں بھیج دیں، اسے خوش کر دیں۔ اس کے بچے کے لیے کچھ چیز اپنے بچوں کے لیے لائیں، ایک اس غریب کے بچے کے لیے بھی لے آئیں کوئی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ سرپرائز دینا ہے نا، اس کو خوش کرنا ہے۔ سرپرائز سے بندہ زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی وہ سپارک کرتی ہے خوشی اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے مومن من ادخل السرور علی اخیہ المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو خوش کیا، اس پہ خوشی کو داخل کیا،
اللہ پاک اس کو اس دن سرپرائز دے گا، اس دن خوش کرے گا جس دن کا نام ہی یوم الحزن ہے۔ ہر بندے کا منہ لٹکا ہوا ہوگا، ہر بندہ غمگین ہوگا، اللہ اس دن اس کو خوش کر دے گا۔ آپ نے ایک خربوزے سے اس کو خوش کر دیا، 2 آم بھیجے اس کو خوش کر، یہ کوئی قیامت نہیں ہے، چھوٹی سی بات۔ تو دائیں بائیں دیکھیں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ رشتہ دار سب کے ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، کوئی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ جو بھی ہمارے ساتھ اچھے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ برائی چیک کریں۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ الاقارب کالاقارب، اقرب جو ہے وہ بچھو کو کہتے ہیں، الاقارب کالاقارب، یہ جو اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ بچھو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈنگ مار دیتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں کو دینے میں اجر زیادہ ہے، 2 اجر ہے۔ ایک تو تم نے نفس کو مارا، اس کی برائی کو بھلایا اللہ کے لیے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی دینے کی ابتدا رشتہ داروں سے ہوئی ہے، یعنی غریب کو تو دے دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نفس تیرا جو سانپ ہے وہ زندہ ہے، اس کا امتحان پہلے مرحلے میں رشتہ داروں پہ ہو جاتا ہے کہ آپ دینے لگے، خیال آیا بندہ تو اس وقت ہے تو واقعی محتاج، اسے ضرورت ہے پیسے کی، بچہ بھی مار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ کیا تھا، فلاں جگہ فلاں شادی پہ اس نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ، اب وہ بات شیطان لے کر آیا نا کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا کہ تم کیا کرنے چلے ہو، میں وہ کرنے چلا ہوں جس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا، اس نے تو میرے ساتھ برا نہیں نہ کیا۔ اس کی رشتہ دار کی برائی کو، برے سلوک کو بھلا دینے سے آپ کو اس کا اجر ڈبل ملتا ہے، ایک اس نے اس کو بھولیں اس کے برے سلوک کو، اور دوسرا اس کے ساتھ آپ نے بھلا کیا۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل نیکی۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، 2-4 کلو وزن کم ہو جائے گا، وہ بھی ہم ہونے نہیں دیتے، ساری رات کھاتے رہتے ہیں، افطاری کے بعد 15 منٹ ہوتے ہیں منڈ کے کھاتے، شاید واپس نہیں آنا، اس کے بعد پھر تراویح کے بعد بھی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھا کے کھاتے رہتے ہیں، صبح ہوگی نہیں ہوگی، سحری کے وقت جو ہے وہ معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اب جو سحری کھاتے ہیں وہ 10 بجے تک وہ پسے ڈکار آتے رہتے ہیں، وزن نہیں کم ہونے دیتے، لیکن بھوک اور پیاس، کچھ سیکھا نہیں، کنٹرول نہیں دیا اپنے ہاتھ میں نفس کا۔ یہ ہے اصل امتحان کہ برے کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پوچھا آپ سے کہ جنت میں جانے کا نسخہ، چھوٹا سا کام، لمبی تقریر نہ ہو، اے اللہ کے رسول 2-4 باتوں میں سمجھا دیں میں جنت میں کیسے جاؤں، تو آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اسے جوڑ۔ پہلا اس کا، اس نسخے کا پہلا آئٹم ہے سل، جس کو صلہ کہتے ہیں، یہ سواد کے ساتھ ہے سل، صل من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے جوڑ، خود اس کا گھر چلا جا، وہ اس کا گھر نہیں، وہ تیری جنت ہے۔ ناراض رشتہ دار کے گھر میں اپنے نفس کو مار کے خود چلے گئے اس صلح کے لیے، اس کے دروازے میں نہیں داخل ہوئے، تم جنت کے دروازے میں داخل ہو گئے ہو، رب کو راضی کر لیا تم نے۔ پھر ان کو دیکھیں نا گناہ کیا ہے ابلیس کا، ابلیس کا گناہ شرک نہیں ہے، ابلیس مشرک نہیں ہے، ابلیس موحد ہے۔ حکم ہو جانے کے بعد بھی فخرج منہا، اس نے 2-3 جگہ قسم کھائی ہے تو اللہ کی قسم کھائی ہے، مشرک نہیں ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں میں، ابلیس کبھی شرک نہیں کرواتا، وہ خدا کا دشمن نہیں ہے، انہو عدو لک ولزوجک، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، میرا دشمن نہیں ہے۔
ان الشیطان لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، میرا دشمن نہیں ہے۔ شرک نہیں سکھاتا وہ، شرک ہم کرتے ہیں دو چیزوں کی وجہ، یا وہاں لالچ ہوتی ہے کہ بابا پتر دے گا، یا نقصان کا ڈر ہوتا ہے کہ بابا ٹانگ توڑ دے گا، ایکسیڈنٹ کروا دے گا۔ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، وہ نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ یہ دو لالچ میں ابلیس نہیں کرواتا شرک، وہ شرک نہیں، اللہ سے اس کی کوئی دشمنی نہیں۔ انسان کو اللہ نے کہا ہے عدوی و عدوکم، یہ کافر میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے، ابلیس دشمن نہیں، اللہ کا نہیں، ہمارا دشمن۔ تو اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ تکبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔